السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل ہم نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری کا بھی انٹرویو نشر کیا تھا جو بڑا ویل ریسیوڈ ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑی کامنٹس کیے. اور خورشید صاحب نے جس طرح سے ایک نیریٹو بلڈنگ کی ہے، ایک جس طرح حکومت کی ہونی چاہیے، وہ بہت ہی ایک بہتر انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں انہوں نے کی. آج میرے پاس ایک بہت بڑا نام ان کے بعد جو ہے پاکستان فورن آفس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، ایمبیسڈرز کے لیول کی بات کر سکتے ہیں، اور یعنی امیج بلڈنگ کی اینڈ ریلیشن شپ بلڈنگ کی دوسرے ممالک سے، وہ بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بڑی گہری نظر ہے ان کی تمام ریجن کے اوپر، خطے کے اوپر اور امور کے اوپر. بیگم صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. بیگم صاحبہ، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی سعودی عربیہ کے بارے میں؟ کو آج انہوں نے کہا کہ ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایک لمحے تو سارے اینٹناس کھڑے ہو گئے اور بڑا پرابلم شروع ہو گئی تھیں. جی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو بیان دیا شاہ محمود نے، وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے تو صحیح تھا. ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیشہ مثبت رہی ہے، لیکن ہمارے جو وہاں پہ لوگ کام کرنے جاتے ہیں ان کو کوئی اچھا برتاؤ ان سے نہیں ہوتا، اور سعودی کافی حد تک they take us for granted. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ شاہ محمود کا بیان جو تھا وہ اپنی جگہ درست تھا. اچھا، اب دوسری طرف خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. 2 بلاکس آ رہے ہیں، ایک امریکن بلاک ہے، ایک چائنیز بلاک ہے. ہم تو ورچولی چائنیز بلاک کے اندر بیٹھے ہیں، ویدر وی ایگری ود اٹ اور وی ڈو ناٹ ایگری ود اٹ. لیکن واٹ از دا فیوچر ناؤ؟ جی our future is certainly secure with China. ایک تو چین کا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے کوئی اچھے روابط نہیں ہیں. ناٹ سو لانگ اگو کوئی ہندوستان کے بارڈر پہ انہوں نے کچھ ہندوستان کے فوجیوں کو طلب بھی کیا. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے، مثبت منصوبہ ہے. تو چین کے ہم ڈیفینیٹلی چائنا کے بلاک میں ہیں، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور مزید بھی رہیں گے. بیگم صاحبہ، میرا جو اگلا سوال ہے نا، بیسیکلی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں وہ میری وشفل تھنکنگ بھی ہے، لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اینڈ یو ٹیل می واٹ ایور یو تھنک، کہ امریکہ جو ہے بڑا پریشرائز کر رہا ہے سعودی عربیہ کو. سعودی عربیہ کی ٹائمنگ اس وقت صحیح نہیں ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے. ان کے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی ہاؤس آف سعود جو ہے وہ ہاؤس آف سلمان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب ایسی صورت میں جو جیرڈ کروشنر اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، دس ول پش دیم مور اینڈ مور انٹو دا چائنا بلاک. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میری وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ اگلے 1-2 سال میں سعودی اور ایران کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اس مناسبت سے، اور سڈنلی ریجن کی جو سیناریو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ایک پیسفل ٹرانزیشن کی طرف. آپ اسے اگری کرتی ہیں کہ اسے ڈس ایگری کریں گی؟ جی میں اگری کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو جائیں تو بین الاسلام کے لیے اس سے اور کوئی بہتر بات نہیں ہو سکتی. اور امریکہ کو بھی یہ ایک مثبت جواب ہوگا سعودی عرب کی جانب سے کہ وہ جو پریشر کر رہے ہیں سعودی عرب کو، اس پریشر کو ریلیو کرنے میں ان کو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا سود مند ہوں گے. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کنٹینڈر ہیں اور وہ ایکچولی ان کا سافٹ کارنر ہے پاکستان کے لیے، لیکن انہوں نے جو اپنی رننگ میٹ رکھی ہیں وہ تو انڈین ہیں یا انڈین نسل کی ہیں. تو اس سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہمارے تعلقات میں فرق پڑے گا. دیکھیے امریکہ پاکستان کے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ گرم و جوشی کے تو ہے نہیں. امریکہ کسی قسم کی ہمیں مدد نہیں دے رہا ہے. تو ہمارے تعلقات جیسے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ
جو بائیڈن اگر منتخب ہو گئے تو جوں کا توں رہے گا. بیگم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کافی لوگ یہاں پہ اوپینین رکھتے ہیں کہ جی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن پہلے انہوں نے فلسطینیوں کی جو پاور ہے اس کو بند کر دیا. وہاں اسپتالوں میں بھی بجلی نہیں ہے اس وقت، سکولز میں بھی نہیں ہے، اور کافی وہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں. تو اب کیا فار ونس امت مسلمہ کو ایک دفعہ مثبت طریقے سے ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہولڈ آن، باز آ جاؤ، ہم کتنی دیر تک اپنی انڈیویجول مفاہمیت کے اوپر رہیں گے؟ دیکھیے جی، ہمارا اس وقت تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ موصول نہیں ہوتا. وہ بہت پہلے اگر ہم کرتے تو اور بات تھی. اب ہمیں واقعی سب اسلامی ریاستوں کو یک زبان اسرائیل سے مخاطب ہو کے اور ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ جو وہ فلسطینیوں سے کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ قابل قبول نہ ہے. لیکن اب یو اے ای نے جو ہاتھ ملایا اور انہوں نے بڑی کنڈیشن رکھی ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ یہاں سے زیادہ فلسطینیوں کا حق نہیں چھینے گا، تو ہم تو اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے. جی ہاں، یو اے ای نے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اچھا نہیں کیا، اور یہ بین الاسلام کے لیے ان کا اسرائیل کی جانب جانا اس اسٹیج پہ کوئی مثبت قدم نہیں ہے، اور ہمیں قطعی طور پہ اس کو نہیں سہرانا چاہیے. Right. Anything that you can tell us about our foreign policy? Do you agree with it? You disagree with it? کہ ہم کشمیر پہ جو کر رہے ہیں آپ اس سے متفق ہیں یا آپ کے کوئی اور آئیڈیاز ہیں؟ دیکھیے، ہماری فورن پالیسی صحیح سمت میں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم نے روس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور دوسرا ایران کے ساتھ ہمیں قرب حاصل کرنا چاہیے. ایران، ترکی اور پاکستان کا ایک بڑا مثبت بلاک بن جاتا ہے. تو اب چائنا نے تو کہہ دیا کہ گوادر اور چابہار کو وہ لنک کر رہا ہے اور پھر اس کو آگے سے استنبول لنک کر رہا ہے. تو ڈو یو سی اے لاٹ آف ڈیولپمنٹ ان دا ریجن آفٹر دیٹ؟ جی آئی ڈو اینڈ اٹ وڈ بی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بیگم صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. یہ تھیں محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. آپ ان کی رائے سن رہے تھے. ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا اپنی رائے سے. کامنٹس میں آپ رائے دے سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.